الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسم مرکہ نمبر 9 ہے۔ متعدد کتابوں میں بکثرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ اور پچھلے دن یعنی قیامت پر ایمان لایا حمام میں بغیر تہ بند کے نہ جائے، اور جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لایا اپنی بیوی کو حمام میں نہ بھیجے۔ ٹھیک ہے، جی میم۔ اب یہاں پہ جو حمام سے مراد ہے نا وہ ہے کہ پہلے جو ہے نا پہلے زمانے میں ایسے غسل خانے ہوتے تھے جو باہر کو ہوتے تھے، جی ٹھیک ہے، میم۔ وہاں پہ مرد اور عورت جو ہے نا وہ کٹھے ہوتے تھے، ہاں جی ٹھیک ہے، میم۔ نہانے کے لیے۔ اور ویسے بھی حمام جو ہے نا یہ حمیم ان سے بنا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے گرم ہونا، ابلتا ہوا ہونا، ٹھیک ہے۔ جی تو وہاں پہ گرم پانی سے جو ہے نا غسل کیا کرتے تھے لوگ، جی میم۔ ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو حمام میں جائے وہ کیا کرے، یعنی جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بغیر تہ بند کے حمام میں نہ جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ جی میم۔ مرد اور عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں، صرف پردے ہوتے ہیں درمیان میں، ٹھیک ہے، جی میم۔ دیواریں وغیرہ نہیں ہوتی، الگ سے نہیں بنا ہوتا، بس پردے درمیان میں ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر تہ بند کے کوئی مرد نہ جائے، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی وہاں نہ بھیجے، کیونکہ جی اب میم۔ مرد عورت کٹھے ہوتے ہیں نا، پھر بے پردگی ہو جی جاتی ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 10 سے ام المؤمنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حمام میں جانے کا سوال کیا، فرمایا عورتوں کے لیے حمام میں خیر نہیں ہے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، عورتوں کے لیے حمام میں، ظاہر عورتوں بات ہے کے جب لیے۔ عورتیں اس طرح جائیں گی نا تو فتنے پھیلیں گے نا، ٹھیک ہے۔ اب شیطان کی جی کوئی میم۔ مطلب وہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ وہ تو ہر دم یہی چاہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح انسان کو بہلاتا رہوں، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے پیارے آقا نے کیا فرمایا کہ عورتوں کے لیے حمام میں جانا یہ بھلائی کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عرض کی تہ بند باندھ کر جاتی ہیں، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی کہ تہ بند باندھ کر جو ہے نا وہ جاتی ہیں عورتیں، تو فرمایا اگرچہ تہ بند اور کرتے اور اوڑھنی کے ساتھ بھی جائیں گی، ٹھیک ہے، یعنی جی میم۔ اوڑھنی یعنی دوپٹہ لے کر بھی جائیں گی نا، پھر بھی ان کے لیے کیا ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ جی میم۔ اسی طرح حدیث نمبر 11 ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، تو کیا جب عورت کو احتلام ہو تو اس پر نہانا فرض ہے، یعنی کہ یہ پوچھا ہے۔ فرمایا ہاں، جبکہ پانی یعنی منی دیکھے۔ اب یہ نا جی میم۔ مطلب احتلام سے کہتے ہیں کہ خواب وغیرہ میں نا کسی سے صحبت کرنا، ٹھیک ہے، یا جی میم۔ مرد دیکھے تو عورت سے، عورت دیکھے تو مرد سے، ٹھیک ہے۔ پھر ہاں جی۔ اسی دوران ہی یعنی کہ مطلب سبھی لائن سے جو ہے نا وہ منی کا نکلنا، ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ جی تو میم۔ پھر حضرت ام سلمہ نے جو ہے نا یہ فرمایا کہ حضرت ام سلیم جو ہیں وہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک جو ہے وہ حق سے تو حیا نہیں فرماتا نا۔ اب یہ بات بھی حق تھی نا، انہوں نے پوچھنا تھا مسئلہ، ہاں ٹھیک ہے، جی میم۔ کہ کیا اس صورت میں عورت کو جب اس طرح آ جائے تو کیا عورت پر بھی غسل فرض ہے، یعنی مردوں پر تو فرض ہی ہے نا، تب ہاں تھا جی میم۔ فرض تھا، تو پھر عورت کے متعلق کوئی حکم نہیں تھا، تو اسی وجہ سے حضرت ام سلیم نے کیا فرمایا، عرض کی، ٹھیک ہے۔ تو پھر حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ ڈھانک لیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورت کو احتلام ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، ایسا نہ ہو تو کس وجہ سے بچہ ماں کے مشابہ ہو، یعنی یہ جو ہے نا حضرت ام سلمہ نے جو منہ ڈھانپ لیا تھا نا وہ جی میم۔ یعنی کہ ان کی حیا کی وجہ سے اس طرح تھا، ہاں جی ٹھیک ہے۔ میم۔ تو وہ تو پاک صاف بیویاں تھیں نا، ٹھیک ہے، جی وہ میم۔ انہوں نے اس طرح کا یعنی کوئی بھی خواب وغیرہ دیکھنا تو دور کی بات ہے، ان کے ذہن میں کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا اس کا، اسی ہاں جی وجہ میم۔ سے حضرت سلمان نے حیا کے طور پر اس طرح فرمایا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی عرض کی تھی کہ عورت کو بھی اس طرح ہو سکتا ہے، یعنی کہ تعجب کے طور پر انہوں نے پوچھا تھا۔ ہاں جی فرمایا میم۔ کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو بچہ ماں کے مشابہ نہ ہوتا، یعنی کہ جو لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں نا جی میم۔ وہ نہ ہوتی، ٹھیک ہے، لڑکیاں ماں کے مشابہ یعنی کہ مذکر و مؤنث کے اعتبار سے۔ جی میم۔ اچھا، فائدہ ہے امہات المؤمنین کو اللہ عز و جل نے حاضری خدمت میں بیشتر یعنی حاضری خدمت سے پہلے بھی، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے بھی احتلام سے محفوظ رکھا تھا،
اس لیے کہ جی احتلام میں شیطان کی مداخلتیں اور شیطانی مداخلتوں سے ازواج مطہرات پاک ہیں، اسی لیے ان کو حضرت ام سلیم کے اس سوال کا تعجب ہوا. جی ٹھیک میم. ہے. اچھا، حدیث نمبر 12 ہے. ابو داؤد اور ترمذی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ مرد تری پائے اور احتلام یاد نہ ہو، ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا جی غسل کرے. اس شخص کے بارے میں سوال ہوا کہ خواب کا یقین ہے اور تری کا اثر نہیں پاتا، فرمایا اس پر غسل نہیں ہے. ام سلیم نے عرض کی کہ عورت اس کو دیکھے تو اس پر غسل ہے، فرمایا ہاں، عورتیں مردوں کی مثل ہے. یہ وہی جی حدیث مبارکہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے کہ اگر مرد اس طرح ہو نا، وہ تری دیکھے یعنی منی دیکھے گا، ٹھیک ہے، اگرچہ اسے احتلام یاد نہیں ہے پھر بھی اس پر غسل فرض ہوگا. لیکن اگر اسے احتلام تو یاد ہے لیکن تری نہیں دیکھی ہے پھر اس پر غسل فرض جی نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. یعنی مراد یہ ہے کہ وہ منی دیکھے گا تو غسل اس پر فرض ہوگا، اگر منی نہیں دیکھے گا تو غسل فرض نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. حدیث نمبر 13 ہے. ترمذی میں انہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مرد کے ختنے کی جگہ یعنی حبشہ عورت کے مقام میں غائب ہو جائے تو غسل واجب ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. حدیث نمبر 14 ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ان کو رات میں نہانے کی ضرورت ہو جاتی تھی، یعنی وہ اپنی بیوی سے صحبت کرتے تھے. فرمایا غسل جی کر لو اور اس میں تناسل کو دھو لو پھر سو لو. ٹھیک ہے، یعنی پھر سوئے رہو. جی کافی اتنا وقت جی مس. حدیث مبارکہ کی سمجھ آ گئی؟ ہاں جی میم. چلے اتنا ہی سبق کر لیجیے گا. آگے اس کا سنا ہے مجھے. جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ میم جملہ اسمیہ وہ جملہ جس کا پہلا جز میم اسم ہو اور جو اس کا دوسرا جز ہے جملہ وہ فعلیہ. اسم یا فعل ہو جی. تو اسے میم جملہ اسمیہ فعلیہ. کہتے ہیں. جیسے جملہ فعلیہ میم جملہ فعلیہ وہ جملہ جس کا پہلا جز میم فعل ہو اچھا، یہ دونوں اور کس کی دوسرا قسم جز ہیں؟ میم یہ دونوں میم خبریہ کی جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں. جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں. خبر ٹھیک ہو گیا. اچھا، اسمیہ کو اسمیہ کیوں کہتے ہیں؟ اسمیہ معنی کو کیا ہے؟ اسمیہ کا معنی ہوں یہ تھا اسمیہ نا کا اسم والا. معنی. جی مس. تو اس کی وجہ سے اسمیہ کہتے ہیں کیونکہ اس کا پہلا جز کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، آگے اس کی وضاحت سنائیں گے جملہ اسمیہ کی؟ جی مس. جملہ اسمیہ کی وضاحت. اچھا یہ بتائیں جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ کے میم پہلے جز کو مسند. پہلے جز کو جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو جی میم جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو میم مسند الیہ کہتے ہیں. اور دوسرے کو؟ اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ مسند اور مسند کہتے ہیں اسے میم. مسند. جی ٹھیک ہے، مسند مسند کہتے کہتے ہیں. ایک منٹ. جی آگے پڑھیں. ہیں. جی میم. آگے بھی وہی ہے. سوال ہے جملہ خبریہ کی کتنی قسمیں؟ جواب جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہیں. دو. پھر انہوں نے پوچھا ہے جملہ خبریہ کی 2 قسمیں کون کون سی ہیں؟ جواب ہے ایک جملہ اسمیہ اور دوسری جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو اور دوسرا جز اسم ہو یا فعل ہو. ٹھیک ہے، جی میم. یعنی دوسرا جو ضروری نہیں ہے کہ وہ فعل ہی ہو یا اسم ہی ہو، صرف پہلے جملے کا جو ہے نا ہونا اسمیہ ہونا اسم ہونا یہ ضروری ہے. جی ٹھیک ہے میم. جی مس. جی. اور دوسرا جز اگرچہ وہ اسم ہو یا فعل ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی جیسے میم. زیدن قائم. قائم اس میں فاعل ہے نا، اسم ہے، اور قام جو ہے جی فعل ماضی کا صیغہ ہے تو فعل ہے. ٹھیک ہے.
جی مس. اچھا پھر جملہ کہتے ہیں جملہ اسمیہ کے پہلے جز کے دوسرے جز کون کون سے نام ہیں؟ ٹھیک ہے، پہلے جز کے دوسرے نام جو ہے نا، دوسرے نام وہ کون کون سے ہیں؟ جیسے دوسرا جی جز کیا ہے اس کا پہلا جز؟ جملہ جملہ اسمیہ کا اسمیہ میم مسند ہے. مسند ہے، اور وہ ہے کیا ہے؟ مبتدا ہے. مبتدا ٹھیک ہے، جی مس. ایسے ہی ہے نا؟ ہاں جی تو میم. پھر کیا ہے کہ اب مبتدا کو مسند لے بھی کہتے ہیں، مبتدا بھی کہتے ہیں. جی میم. ٹھیک ہے. جی مس. اچھا پھر ہے سوال جملہ اسمیہ کے دوسرے جز کے دوسرے نام کیا کیا ہیں؟ پھر کہتے ہیں مسند جواب جملہ اسمیہ کے دوسرے جز کے دو نام ہیں، مسند اور خبر. خبر. جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ آگے پھر ساری وہی چیز آ جانی ہے. یہ دیکھیں نا، جملہ فعلیہ کے پہلے جز کے دو کون کون سے نام ہیں، پھر جملہ فعلیہ کے دوسرے جز کے کون کون سے نام ہیں. تو یہاں تک آپ نے مکمل کر کے آنا ہے سبق. اوکے مس. ہو گیا؟ جی میم. کرائیں گے؟ جی مس. اتنا مشکل نہیں ہے، کوشش کریے گا، ہو جائے گا. آگے اس کا سنائیں گے مجھے؟ گردان سنیں، زوالا ما سے جو ہے نا فعل ماضی مجہول، ماضی منفی مجہول کی گردان سنیں. میم ظالمہ سے میم وہ کس کی میم؟ نفی فعل کی. ماضی منفی مجہول، جی نفی کی. جی مس. مجہول کے سنا. جی میم. ظالمہ سے میم اس کی آئے گی میم ما ظلمہ، ما ظلمہ، ما ظلمہ، ما ظلموا، ما ظلمت، ما ظلمتا، ما ظلمنا، ما ظلمتا، ما ظلمتما، ما ظلمتم، ما ظلمتی، ما ظلمتما، ما ظلمتن، ما ظلمتو، ما ظلمنا. ما ظلم نا. نہ. اچھا جی. فاتحہ سے سنائیں ماضی معروف کی، ماضی منفی معروف کی. معروف کی میم ما فتح، ما فتح، ما فتحوا، ما فتحت، ما فتحتا، ما فتحنا، ما فتحتا، ما فتحتما، ما فتحتم، ما فتحتی، ما فتحتما، ما فتحتن، ما فتحتو، ما فتحنا. جی. اچھا آگے پھر چار گردانیں کرنی ہے نا، جی مس. کارما، حاسبہ، فاضلہ اور داخلہ. اچھا کارما جی سے مس. کیا بنایا، کیسے بنایا گیا ماضی منفی کا پوری صیغہ؟ ما میم پوری مجہول کا. نہیں، معروف کا، ماضی منفی معروف کا. جی مس. ما کارما. اور مجہول کا؟ ما کوریما. ما پوری. کوریما. اچھا جی. اسی طرح حاسبہ سے ما حسبہ، ما حسیبہ. ما حسب اور ما حسب. حسیبہ. ما حسب آئے گا یا حسیب آئے گا؟ نہیں میم ما حسیبہ. جی ما حسیبہ، ما حسیبہ، حسیبہ. ما حسیبہ. اچھا فاضلہ سے ما فاضلہ، ما فوضلہ. ما فاضلہ، ما فوضلہ. فضلہ. اچھا داخلہ سے ما دخلہ، ما دخلہ. ٹھیک ہو گیا. آگے جو ہے نا کہتے ہیں درج ذیل کلمات کے معنی بتا کر صیغوں اور بحث کی شناخت کریں. ما فعلتی صیغہ کون سا ہے؟ ما فعلتی میم یہ واحد مؤنث حاضر کا. اور ماضی کون سی ماضی ہے، مثبت ہے یا منفی ہے؟ مطلب میم منفی ہے. منفی ہے. ٹھیک ہے، تو ترجمہ کیا بنے گا؟ ما فعل نہیں کیا اسے ایک عورت نے. تو ایک عورت نے آئے گا نا، حاضر کا صیغہ ہے نا. جی میم. کیا آئے گا؟ تو نہیں کیا تو ایک عورت نے. جی ٹھیک ہے. اور صیغہ واحد مؤنث حاضر. حاضر. فعل ماضی فعل ماضی معروف نفی معروف. منفی معروف. جی منفی مس. معروف. اچھا ما طلبتا ما طلبتا، ما طلبتا کا میم آئے گا یہ میم یہ اس کا ہے میں واحد مذکر حاضر کا. واحد مؤنث واحد مذکر حاضر. اچھا ماضی جی منفی معروف ہے یا مثبت معروف ہے؟ میم منفی مجہول معروف. ہے.
ما فویلت میں ما طلبت. جی مس ما طلبت. میم یہ مجہول کا ہے. ماضی منفی. مجہول. ٹھیک. اس کا معنی کیا بنے گا؟ نہیں طلب کیا تم ایک مرد نے. نہ طلب کیا گیا تو ایک مرد. جی مس وہ مجہول ہے. ٹھیک ہے، یہی آئے گا نا؟ جی ہاں جی میم. اچھا آگے ما ظلمتن. ما ظلمتن میم یہ اس کا ہے جمع مؤنث حاضر کا. جمع مؤنث حاضر کا. حاضر کا ہے. اچھا اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ نہیں ظلم کی گئی تم سب عورتیں. کی گئی نہیں نا، اب معروف کا ہے نا سیگا یہ. جی مس. کیا آئے گا کہ نہیں ظلم کیا تم سب عورتوں نے. جی تم سب عورتوں نے. عورتوں نے. اچھا یہ ماضی معروف ہے یا مجہول کا ہے؟ میم معروف کا ہے. معروف کا ہے. منفی ہے یا مثبت ہے؟ میم یہ منفی ہے. منفی ہے. ٹھیک ہو گیا. ما فوئلو. ما سب سے پہلے فویلو بتائیں سیگا. میم یہ جمع مذکر غائب کا. جمع مذکر غائب کا. اور ماضی کیا ہے؟ منفی معروف ہے یا مجہول ہے؟ میم مجہول ہے. منفی مجہول ہے. ما فوئلو. میم مجہول کا ہے. نہیں ہاں جی مجہول کا ہے. ٹھیک ہو گیا. ترجمہ کیا آئے گا؟ نہیں کیا گیا تم سب مردوں سے. نہیں کیے گئے وہ سب مرد. نہیں کیے گیا وہ سب مرد. یہی آئے گا نا؟ جی مس. یا کچھ اور آئے گا؟ یہی آئے گا مس جی. جی یہی آئے گا. اچھا ما حفظتا. ما حفظتا یہ میم ہے وہ حافظتا میم یہ ہے تثنیہ مذکر غائب کا. نہیں تثنیہ مذکر غائب. نہیں میم تثنیہ مؤنث غائب کا ہے. مؤنث غائب کا ہے نا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ اس کا ترجمہ ما حفظتا کا نہیں حفاظت ما حفظتا نہیں نہیں حفاظت. یاد کیا تم دو عورتوں نے. جی مس نہیں یاد کیا تم دو عورتوں نے. جی تو میم ماضی منفی معروف ہے یا مجہول ہے؟ میم یہ حافظہ معروف ہے. معروف ہے. ما فتحنا. بس یہ بتاتے جائیں آپ، ترجمہ تو آپ کو آتا ہوگا نا؟ جی مس ترجمہ ہی تو نہیں فتحنا آ کا رہا. ترجمہ نہیں آ رہا؟ جی اب مس. فتحنا کا ترجمہ کریں. فتینہ ما فتینہ یہ سیگا ہے. سب سے پہلے یہ اندازہ لگائیں نا سیگا کون سا ہے، پھر یہ جی لگائیں کہ معروف کا ہے یا مجہول کا، پھر اس اعتبار سے کریں. اب یہ سیگا کون سا ہے؟ ما فتحنا. ما فتینہ میم یہ ہے جمع مؤنث غائب کا. غائب کا. تو کیا ترجمہ بنے گا؟ نہیں کھولی گئی. فتینہ نہیں کھولی گئی وہ سب عورتیں. جی نہیں کھولی گئی وہ سب سب عورتیں. عورتیں. ٹھیک ہے. اچھا ما کاروما ترجمہ کریں. کرما میم یہ واحد کا ہے. تسنیہ کا ہوگا نا؟ تسنیہ کا. جی مس. اور ما کروں واحد کا تو یہ تسنیہ. ہے. جی مس. ما کاروما اکرام کرنا اس کو ہوتا ہے. نہیں اکرام کیا گیا. نہیں اکرام کیا گیا عزت کیا گیا وہ ایک مرد وہ دو مرد. نہیں عزت کیا گیا وہ دو مرد. نہیں نہیں معروف کا صیغہ ہے نا. کاروما تو رات جو ہے نا وہ تو اس پر جو ہے نا کوری ماں نہیں آنا عزت تھا اگر مجہول آنا تھا. میم نہیں یہ عزت کی معروف دو مردوں نے. جی
عزت نہیں کی ان دو مردوں نے. کیونکہ اب دیکھیں کاروما ہے نا, اصل جو اس کا معروف کا صیغہ ہے وہ کاروما ہے, یعنی آئین کلمہ جو ہے مضموم ہے. جی ٹھیک ہے, مس. تو اگر ہم مجہول بنائیں گے تو ہم فا کلمے کو مضموم کہیں گے, یعنی کاف پیش کو آنا تھا. ٹھیک ہے جی میم. جی, تو کیا آئے گا؟ ماں کوریما, نہیں عزت کیا, نہیں عزت کی ان دو مردوں نے. جی مس. اچھا جی, ما حسبتما, جی میم ترجمہ کیا؟ تسنیہ مذکر حاضر کا. جی, ترجمہ کیا بنے گا؟ ما حسبتما, حسبا کا تھا. حسیبہ گمان کرنا ہوتا ہے نا. جی مس. تو نہیں کیا آئے گا؟ گمان نہیں گمان کیا. کیا تم دو مردوں نے. جی, نہیں گمان کیا تم دو مردوں نے. کیا آئے گا؟ نہیں گمان کیا تم دو مردوں. اچھا, ما فعلتم, مافوئل تم میم جی. مافوئل جی تم. ما جی مس. میم یہ ہے وہ جمع مذکر غائب کا, وہ حاضر کا. ہوں ترجمہ کیا آئے گا پھر اس کا؟ فوئل یہ نہیں کیا تم سب مردوں نے. نہیں کیے گئے تم سب مرد. فوئل تم, جی مس, وہ مجہول کا ہے. نہیں کیے گئے تم سب مرد. تم سب مرد. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ما دخلنا, ما دخلنا, یہ میم متکلم کا ہے, جمع متکلم کا. ہوں نہیں داخل کیے گئے ہم سب. نہیں داخل نہیں داخل ہوئے ہم سب مرد. ہاں جی, ہم سب مرد. ٹھیک ہو گیا. پریکٹس کرتے رہے, انشاءاللہ آ جائے گا ترجمہ بھی. ٹھیک ہے, جی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. صحیح ہو گیا. ہاں جی میم. اچھا جی, آگے ہم نے پڑھنا ہے ماضی قریب کا بیان. اوپر ہم نے پڑھا تھا نا ماضی مطلق, پڑھا تھا نا. جی مس. تو اب دوسری جو ماضی کی قسم ہے وہ ماضی قریب ہے. ویسے جو اصل ماضی کی اقسام ہے نا وہ 6 اقسام ہے. کتنی ہے؟ 6 اقسام. 6 اقسام ہے. لیکن یہاں پہ انہوں نے بقدر ضرورت جو ہے نا ان قسموں کو ذکر فرمایا ہے. ٹھیک ہے, سب کو ذکر نہیں فرمایا. لیکن جی نیشتے حاشیے میں لکھا ہوا ہے نا, یہاں سے ماضی تمنائی کے آخر تک میزان الصرف کا حصہ نہیں, بلکہ یہ بعد میں کسی نے بڑھایا ہے. ٹھیک ہو گیا. جی میم. اصل کتاب ہے نا اس کا حصہ نہیں تھے, بعد میں بڑھایا گیا. تو اب ہم ماضی کی 6 اقسام ہیں. سب سے پہلے ہے ماضی مطلق, ماضی قریب, ماضی بعید, ٹھیک ہے, ماضی استمراری, ماضی جی تمنائی, ماضی احتمالی. جی ٹھیک ہے, مس. کتنی اقسام ہے؟ 6 اقسام ہیں. 6 اقسام ہے. سب سے پہلے کون سی ہے؟ ماضی مطلق, ماضی مطلق, ماضی قریب, ماضی بعید, ماضی بعید، استمراری, ماضی تمنائی اور ماضی احتمالی. احتمالی. ٹھیک ہے, یاد رکھیے جی گا ان کو. صحیح ہے, اگر کاپی جی پینسل ہے تو ابھی لکھ لیں, نہیں میں بس دوبارہ کافی. بول دیتی ہوں. چلیں ٹھیک ہے, آپ سن کے یاد مجھے کر لیں. آتی ہے وہی ایک سب نہیں سے آتی پہلے اینڈ والی, ماضی اعتمالی والی. احتمالی والی نہیں آتی, باقی آتی ہیں. ہاں جی میم. جی, ایک بار دوبارہ سن لیں. ماضی مطلق, ماضی قریب, ماضی بعید, ماضی استمراری, ماضی تمنائی, ماضی احتمالی. جی مس. ٹھیک ہو گیا. جی میم. اچھا جی, سب سے انہوں نے ماضی قریب کا بیان کہتے ہیں. ماضی قریب وہ فعل ہے جو قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام پر دلالت کرے, جیسے قد فعل, کیا اسے ایک مرد نے. جی مس. اب ماضی کی اقسام جو بنائی گئی ہیں نا, یہ اس اعتبار سے بنائی گئی ہیں کہ کبھی کام جو ہے نا وہ 2 منٹ جی پہلے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کبھی بالکل ہی سالہ سال کے بعد, یعنی کہ ہوتا ہے نا سالہ سال پہلے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جی میم. کبھی تو وہ کام جو ہے نا
تمنا کی جاتی ہے اس کام کی، ٹھیک ہے، اور کبھی ہاں جی اس کام کا کی امید ہوتی ہے کہ ایسا ہو جائے یا ایسا ہو گیا، ٹھیک ہے. جی میم. تو اس اعتبار سے جو ہے نا اس کی استمراری کہتے ہیں اس کا پکا ہونا، جی ٹھیک ہے. مس. استمرار مانا ہوتا ہے قرار پکڑنا یعنی پکا ہونا، ٹھیک ہے. ہاں جی تو میم. اب کوئی کام ایسا ہوتا ہے جو ہو کر ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی وجہ جی سے یعنی کہ اس اعتبار سے ماضی کی اقسام کی گئی ہے. اچھا جی، ماضی قریب کیا ہے، انہوں نے تعریف بتائی ہے، وہ فعل ہے جو قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام پر دلالت کرے، جیسے قد فعلا کیا اسے ایک مرد نے. جی مس. اور ماضی قریب بنانے کا قاعدہ کیا ہے، ماضی مطلق کے شروع میں. اب ماضی مطلق کیا تھا، یعنی وہ فعل ہے جو کسی کام کے گزشتہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے، ٹھیک ہے. اب ماضی مطلق کے شروع میں لفظ قد بڑھانے سے ماضی قریب بن جاتی ہے، جی میم. ٹھیک ہے. جیسے فاعل سے قد فاعلا. ماضی قریب کی 4 اقسام ہیں. ماضی قریب مثبت معروف، ماضی قریب مثبت مجہول، ماضی قریب منفی معروف، ماضی قریب منفی مجہول. مجھول. ٹھیک ہو گیا. جی مس. اب وہ جیسے ماضی مطلق کی 4 اقسام تھی نا، جی مس. ماضی مطلق مثبت معروف، ماضی مطلق مثبت مجہول، ماضی مطلق منفی معروف، ماضی مطلق منفی مجہول. تو جی اسی مس. طرح ماضی قریب کی بھی 4 اقسام ہیں، ماضی قریب مثبت معروف، ماضی قریب مثبت مجہول، ماضی قریب منفی معروف، ماضی قریب منفی مجہول. مجھول. اب ماضی قریب مثبت معروف کسے کہتے ہیں، وہ فعل ماضی ہے جو قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے، اس کا فاعل معلوم بھی ہو. یعنی صرف آپ نے یہ لگانا ہے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں، باقی ساری چیز وہی ہے، ٹھیک ہے. معروف کی تعریف بھی وہی ہے نا جس کا فاعل معلوم ہو. جی جسے مس. قد فاعلا کیا ہے اسے ایک مرد نے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں. قد داخلہ داخل ہوا ہے وہ ایک مرد قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں. پھر اس کی تعریف آ جانی ہے، اس کی جو گردان ہے شروع میں آپ نے بس لفظ قد زائد کرنا ہے، باقی وہی گردان ہے، جی مس. ٹھیک ہے. سنائیں گے ابھی؟ ہاں جی میم. سنا دیں. میم یہ فعلا والی. جی قد فاعلا. جی قد فعلا، قد فعلا، قد فعلو، قد فعلت، قد فعل، قد فعلت، قد فعل، قد فعلتا، قد فعلتما، قد فعلتا، قد فعلنا، قد فعلتا، قد فعلتما، قد فعلتم، قد فعلتی، قد فعلتما، قد فعلتن، قد فعلتو، قد فعلنا. جی. اسی طرح ماضی قریب مثبت مجہول ہے، وہ فعل ماضی ہے جو قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کیے جانے پر دلالت کرے، اس کا فاعل معلوم نہ ہو. جیسے قد فعلا کیا گیا ہے، وہ ایک مرد قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں. چلیں یہاں تک آپ کر لیں، باقی ہم انشاءاللہ کل کر لیں گے. جی میم. ٹھیک ہے. یہ گردان بھی سیم ہے، فعلا یعنی ماضی معروف کی گردان ہے، شروع میں آپ نے قد داخل کرنا ہے. جی میم. اچھا جی، آگے چلیں ہم اگلی بک کی طرف. ہاں جی میم. ایک منٹ. چلیں مجھے سنائیں پھر. کاتفن مانا ہے کاتفن میم کندھے. اور رجلون یعنی رجلن ٹانگ. ہاں. اچھا. ہاذہ اذن. حاضی اذن، اذن کان. حاضی اذن یہ کان ہے. اچھا جی. حاذا صدیقی عبداللہ. حاضر صدیقی عبداللہ، یہ میرا دوست عبداللہ ہے. جی. پھر حاذا مکتبہ. یہ ڈیسک ہے، یہ اس کا ڈیسک ہے.
जी उसका डेस्क है। हाजा वजहू, ये उसका चेहरा है। अच्छा। हाजा कातिफुहू, ये उसके कंधे हैं। ठीक हो गया। उसका कंधा है कहेंगे, ठीक है। ये जी मिस। कातिफुन जो है ना ये वाहिद है, कातिफान ही आएगा ना तो फिर दो तो कंधे होंगे, सही है। जी कातिफुहू मिस, ये उसका कंधा है, कंधा है। ठीक हो गया। जी मैम। अच्छा जी, ये साती, साथ ही मेरी घड़ी। अच्छा। कुरासतुहू, उसकी कापियां। उसकी कापी, कापी आएगा ना। जी मिस, उसकी कुरासातुन नहीं कापी। है, कुरासतुन है, ठीक है। पूरा सुकून। अच्छा जी, आगे हमारी मश्क है 5वें सबक की। अलाजाउल मुजक्करतु, अलाजाउ मुअन्नसतु, यानी मुजक्कर जी आजा और मुअन्नस आजा, ठीक है। अब जी मुअन्नस आजा में आप देखेंगे ना वही चीजें आ रही हैं जो दो दो हैं, ठीक है। जी मिस, डबल डबल है, तो जैसे आंखें हो गई, कान, नाक, कंधे, हाथ, पाँव, ठीक है। अब मुजक्कर आजा कौन कौन से हैं, जो एक एक है, जैसे हाजा सिद्दीकी कह रहे हैं ना ये मेरा दोस्त है, तो जी हाजा, मिस। ये उन्होंने क्या लिखा हुआ है, हाजा फामुहु, ये उसका कंधा मुंह मिस है। जी। नहीं ये वाली, ये क्या लिखा हुआ है पता नहीं, ये ये मिस गर्दन जैसे नजर, है। जी साफ नजर नहीं आ रहा ना, जी मिस। चलो मैं देख के बता दूंगी। आगे हाजा डैश, यानी ये उसकी नाक है, जी ठीक है। मिस। हाजा ताजा फामू, अनपढ़ हूँ। हाजा अनफू आएगा। इसी तरह हाजा फामू, ये उसका मुंह है। मैं ये जो है ना आएगा यहाँ पे, ये लिसान। हाजा फामू आएगा यहाँ पे, ठीक है। जी मिस। और वो यहाँ पे लिसान लिसान आएगा, यहाँ पे आएगा फामू अनफी ही, ठीक है। अनफी। जी फिर मिस। यहाँ पे आएगा ये, फामू यहाँ पे हूँ। ये मुंह लिखा हुआ है, फामू लिखा हुआ है। ये वजहून यहाँ पे आना है, यहाँ पे वजहून आना है, यहाँ पे वो फामू आना है, जी मिस। ठीक है। ये पूरा चेहरा है ना, वो पूरा चेहरा है, ठीक है, इसी वजह से। अच्छा जी, फिर आजाउल मोन्नसा, तो मोन्नसा जा कौन कौन से हैं, वो है, हाज़िही ऐनुन। अब हाँ जी हाजी ही साथ लगाएं, ठीक है। जी ये मिस। वाली जो है ना, ये वाली अलग चीज है, ये वाली जी मैम। यहाँ से, ठीक है। ये वाली अलग चीज है और ये वाली अलग है। अब इसी जी को साथ में लगाएं, हाजी ही लगा के ना, तो यहाँ पे करें हाजी ही ऐनुन, ठीक है। हाजी जी ही उजुन, हाजी ही कातिफुन, हाजी ही यदुन, हाजी ही रिजलुन और हाजी ही कदम, कदमुन। ठीक है। जी मिस। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे है हाजा सिद्दीकी अहमद, ये मेरा दोस्त अहमद है। अहमद है। अब यहाँ पे जो इशारे दिए हुए हैं ना, ये तीर एरो दिए हुए हैं, सबसे पहले जी। हाजा कुरासतु हूँ, ये आबू उसकी हूँ। कापी है। हाजा किताबु हूँ, ये उसकी किताब है। हाजा सा, हाजी ही सातु हूँ, ये उसकी घड़ी है। जरिए। हाजी ही मस्तारतु हूँ, ये उसकी स्केल है। हाजी ही मिन दादातु हूँ, ये उसकी वो बेंच है, ठीक है। मकतबू लगा लें, मिन दादातु लगा लें, जी मिस। ठीक है। अच्छा, नंबर 1 पे उन्होंने दिया हुआ है ना, हाजा किताबी, ये मेरी किताब है। इसी तरह ये जो हमने ऊपर पढ़ लिया ना, ये स्केल जी हो मिस। गई, ये घड़ी हो गई, ये डेक्स हो गया, सारा कुछ जो है ना ये यहाँ पे लगाने हैं हमने, ठीक जी है। मैम। तो ये लगा के आएंगे, बस इसी के ही लगाएंगे, यानी याजमील साथ लगानी है, जी मिस। ठीक है। जी मैम। अच्छा जी, कर लेंगे या करवा दूं अभी, मैम कर लूंगी। ठीक हो गया। ये जितनी भी 10 चीजें हैं ना, जरूरी नहीं कि आप यही वाली लें, पीछे भी जो हमारे सबक गुजरे हैं ना उसमें से आप कुछ भी ले सकती हैं, ठीक है। जी मैम। ये आपके मश्क करने की मश्क है, ठीक है। जी। चलो ठीक है, फिर दुआ में याद रखिएगा। ओके मैम। अल्लाह हाफिज, अल्लाह पाक हमारा हामी नासिर हो।